پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم مروان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. عمران شہزاد ملک لاہور کینٹ سے یہ کہتے ہیں کہ میت کو دفنانے سے پہلے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میت کی ترتیب یہ ہے اسلام میں کہ جیسے کسی کا دم لے کے تو فوری کوشش کرو جلدی سے جلدی جتنا جلدی ممکن ہو اسے دفن کیا جائے. ٹھیک ہے. کوئی بندہ مر گیا تو آپ سب سے پہلے اس کے غسل کا اہتمام کریں, غسل دیں, پھر جنازے کا اہتمام کریں, قبر تیار کریں, اسے دفن کریں, پھر دعائیں مانگیں جتنی دیر چاہے بالکل مانگتے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تو اگر پہلے آپ دعائیں شروع کر دیں گے پھر کل کو کوئی کہے گا جی اس کے لیے ختم شریف بھی پڑھا لیں, پرسوں کو اور رواج نکل آئے گا. بالکل ٹھیک. تو ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور اسی ترتیب اب دعا مانگنا کو منع تو نہیں ہے, لیکن نماز جماعت کھڑی ہو گئی آپ کہتے ہیں میں دعا مانگ لوں تو یہ تو نہیں ہوا. آپ نماز پڑھیں پھر دعا تو مانگ لینا. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک ترتیب ہے ایک کام کی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک خادمہ تھی, مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا. تو رات کو اس کا وصال ہو گیا تو حضور آرام فرما تھے تو اجازت نہیں تھی حجرے میں تو آواز دینے کی. تو صحابہ نے راتوں رات غسل کا اہتمام کیا, قبر کا اہتمام کیا, جنازہ پڑھا, دفن کر دی. صبح جب حضور نماز کے لیے آئے تو آپ کو اطلاع دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں پھر اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پر جنازہ پڑھایا پھر سے. ٹھیک ٹھیک, بالکل ٹھیک. لیکن وہ چونکہ حضوری کا حکم تھا, طریقہ تھا شریعت کا, بالکل ٹھیک. تو مرنے والے مسلمان کے لیے سب سے پہلے جتنا جلدی ممکن ہو اس کے دفن کا اہتمام کیا جائے. ہمارے یہاں تو رواج ہے نا جی بیٹا دبئی سے آئے گا تو دفن کریں گے, اور اس چکر میں بہت لیٹ کر دیتے ہیں. لیٹ دو دن اور تین دن جا کر سرد خانے میں رکھ, بڑے بڑے علماء کو جا کر سرد خانے میں رکھ دیتے ہیں. یار وہاں سرد خانے میں کیا کرے گا؟ جب تمہیں یہ خیال ہے کہ برف کے بغیر لاش خراب ہو جائے گی تو دفن کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو طریقہ شرعی یہ ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو, بالکل ٹھیک, یعنی قبر میں کچھ وقت لگے غسل دینے میں وہی, باقی فوراً جتنا جلدی ممکن ہو اتنا اسے جلدی دفنا دینا چاہیے. اور اسی لیے اس سے پہلے یہ اہتمام کی ضرورت نہیں پھر ہے. یہ آپ اور اگر یہ شروع ہو جائے تو پھر آج آپ کہیں گے جی مرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں, کل کو اور آئے گا وہ کہے گا 2 ختم بھی پڑھا لیں, پرسوں کو اور آئے گا وہ کہے گا 4 دیگیں بانٹ لیں پھر دفن کریں گے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اصول ہے اور ان کے مطابق کرنا. اور اسلام میں ہر ایک چیز مکمل ہے اور ایک اصول کے مطابق ہے اور وہ فائدے میں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. محمد فیصل ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. ان کا سوال ہے کہ کیا ایک والد کو یہ حق حاصل ہے شرعی اعتبار سے کہ وہ اپنی اولاد میں فرق کرے؟ میرا مطلب ہے کسی سے زیادہ پیار کرے, کسی کو زیادہ حصہ دے اور کسی سے پیار نہ کرے اور کم حصہ دے. آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ گزارش یہ ہے میرے خیال میں یہ برخوردار میری طرح سے نالائق ہیں. نالائقوں کو یہ شکایت ہوتی ہے جو خود کچھ نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں دوسرا مجھے میں پیار نہیں دے رہا یا میری کیئر نہیں کر رہا. یہ ایک فطری سا رد عمل ہوتا ہے. تو بیٹے باپ کی نظر میں پیار پانے کے لیے پیار کے قابل ہونا چاہیے. باپ کی مجبوری ہے کہ اولاد کو پیار کرے, یہ اس کی فطرت میں قدرت نے ودیت کر دی ہے. ماں باپ کے دل میں اگر پیار نہ ہو تو انسان کا بچہ پالنا آسان نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. وہ اپنا پیٹ کاٹ کر باپ آپ کو حصہ دیتا ہے, ماں اپنی نیندیں قربان کر کے آپ کو پالتی ہے. پیار تو ان کے دل میں ہے, لیکن جب آپ ان کی توقعات پوری نہیں کرتے تو یقیناً ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑتی ہے, پھر عدم توجہ بھی. ایک انسانی فطرت ہے کہ جہاں سے کبھی امید بر نہیں آئے گی آپ کی توجہ کم ہو جائے گی. تو بیٹے ماں باپ کا پیار پانے کی کوشش کریں, ماں باپ پہ اعتراض نہ کریں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جہاں تک وراثت کا تعلق ہے تو جو موروثی وراثت ہے اس میں تو والد کو دخل نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. باپ دادا سے جو اسے وراثت میں ملی ہے ویسے ہی اولاد کو آگے دے دینی چاہیے. جو اس نے خود بنائی ہے
اس میں اسے اختیار ہے ایک کو دے دے یا سب کو بانٹ دے. اچھا، اس میں مکمل اختیارات اس میں والد کا اختیار ہے جو اس نے اپنی محنت سے بنائی ہے، وہ کس کو دیتا ہے کس کو نہیں دیتا، سب کو برابر دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کم دیتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اس کی اپنی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو اس نے انہیرٹ کی ہے بزرگوں سے وہ اسے پاس آن کرنی ہو. ٹھیک ہے، اور وہ اسے کرنا لازم ہے کہ وہ اسی طرح سے پاس آن کرے. ٹھیک ہے، اور اپنی جو کمائی ہے وہ بے شک اپنی اولاد کو نہیں دیتا، کسی اور کو دے دیتا ہے، اس کی مرضی، کسی فلاحی کام میں لگا دیتا ہے یا کسی اور. وراثت تو نہیں ہے، وراثت تو اس کے مرنے کے بعد بنے گی. ٹھیک ہے، اس کی زندگی میں تو وراثت نہیں ہے، اس کی ملکیت ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. بلکہ اولاد کا مال اگر باپ خرچ کر دے تو بھی اس کے لیے جائز. ٹھیک ہے. ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں آ کر شکایت کی کہ میرے والد سادہ ہیں، بڑی محنت سے کماتا ہوں، وہ میرے پیسے لے کر جہاں دل چاہتا ہے دے دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. اس کے خیال میں یہی تھا کہ وہ نامناسب کر. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انت و مالک لابیک، تم بھی باپ کے ہو، تمہارا مال بھی باپ کا. سبحان اللہ، بات ہی ختم ہوگی. انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال باپ کے ہو، جہاں چاہے خرچ کر. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں اگر لوگوں کو سمجھ آ جائیں تو پھر اس طرح کے اعتراضات نہ ہیں. وہ باپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کچھ ہمیں ملے گا، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم بھی اسی کے ہیں، ہماری دولت بھی اسی کی ہے، ہماری طرف سے کچھ اسے ملنا چاہیے. یہ نہیں سوچ رہے. اگلا سوال شامل کرتے ہیں حضرت جی. آغا صابر حسین راولپنڈی سے، یہ کہتے ہیں درود تاج کی آخری آیت نور من نور اللہ کا کیا مطلب ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ درود شریف پڑھنے کے لیے انہی درود شریفوں میں سے کوئی ایک منتخب کرنا چاہیے جو حدیث میں مذکور ہیں، اور حدیث میں بے شمار ہیں، بہت سارے درود ہیں، اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، اس طرح. اب سارے مسلمان، پوری امت نماز میں درود ابراہیمی پڑھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. درود تاج کیوں نہیں پڑھتے؟ اس سے نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کا بنایا ہوا ہے. صحیح، بالکل. یہ درود تاج، درود لکھی، یہ فلانا فلانا، یہ پیروں فقیروں اور عاملوں بزرگوں کے نام نہاد بزرگوں کے بنائے ہوئے ہیں. ان کے معنی تلاش کرنے کی ضرورت کیا اور انہیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. ایک بات بتائیں، ایک کلمہ ہے، ہم کسی بزرگ سے پوچھ کر پڑھتے ہیں، وہ میں کہہ دیتے ہیں جی سبحان اللہ پڑھو، جی استغفر اللہ اتنی دفعہ پڑھا کرو، اس میں واقعی برکت بھی ہوتی ہے. تو کلمہ تو اللہ کا کلام ہے، قرآن کی آیت ہے یا کوئی تسبیح ہے، لیکن اس کے کہنے کی بھی برکت آ جاتی. تو جو درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ان میں آپ کی برکت ہے، وہ کیوں چھوڑے جائیں اور میرا اور آپ کا لکھا ہوا پڑھا کیوں جائے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب یہ نور من نور اللہ کس نے لکھا، اس کا مفہوم اس کے نزدیک کیا تھا، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں، یہ تو ایک نیا عقیدہ گھڑنے والی اور نیا فتنہ پیدا کرنے والی بات ہے. سادہ سی بات ہے، آپ ان درودوں پہ جاتے کیوں ہیں؟ آپ وہ درود شریف پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں ہے، بے شمار ہے. اصل میں حضرت جی ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں عربی زبان میں کچھ بھی لکھا ہوا ہو تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کہاں سے آیا، کس نے لکھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے اور یہی ہمیں پڑھنا ہے. یہ جو ہمارے یہاں کا ایک یہاں کا ذمہ دار تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے، تو بڑا سخت مزاج تھا اور بات بات پہ جھگڑ پڑتا تھا اور لڑائی تک جاتا تھا بھی تیز مزاج بھی بڑا تھا اور بڑا تکڑا آدمی تھا. تو حج پر گیا، بڑھاپا تھا، بوڑھا آدمی تھا، حج پر گیا تو وہاں کسی مقامی سے کوئی اس کی تلخ کلامی ہوگی. تو یہ عرب جو ہیں یہ ہماری طرح گالیاں تو نہیں دیتے، بدوائیں بڑی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تیرا باپ دوزخ میں جائے، تیرا دادا دوزخ میں جائے، تیرے نانے کو جہنم میں پہنچایا جائے، اس طرح ان کی گالیاں ہوتی. صحیح. تو وہ مقامی جو تھا وہ تو اسے اس طرح لگ گیا، وہ آرام سے سر نیچا کر کے سنتا رہا.
تو جب وہ جھگڑا بیچ بچہ وہ ختم ہو گیا چلا گیا تو اس سے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا ہمیں تو بات نہیں کرنے دیتے ہو. تو اس نے اتنا شور کیا چپ. اس نے کہا وہ قرآن پڑھ رہا تھا تو میں کیا کرتا. وہ گالیاں دے رہا تھا لیکن عربی میں دے رہا تھا. تو اس نے کہا وہ قرآن پڑھ رہا تھا تو میں اسے کیا کہتا. ہم لوگ یہی سمجھتے کہ جو بھی عربی کے اندر لکھا ہوا ہے, جو عربی کے اندر بول کم از کم ہمیں عربی کا کچھ شد بدھ, کچھ الف بے, کچھ تھوڑا بہت زبانیں یار من ترکی و من ترکی نمید عالم نہیں ہونا چاہیے. عربی ہماری زندگی ہے, ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, ہمارے قرآن کی زبان ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. ہم نے انگریز کی زبان تو فوراً سیکھ لی, تو آقا حقیقی آقا جو ہیں اور دنیا و آخرت کے سربراہ ان کی زبان ہم کیوں نہیں سیکھتے نہیں تو کچھ تو سمجھنی چاہیے, کچھ تو آنی چاہیے. یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز حدیث میں ہے, یہ چیز قرآن میں ہے, اور یہ چیز کہاں سے آئی ہے, کیسے آئی ہے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے, questions@almusra.tv. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.